سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ان یورپی مورخین کے سلطان محمود غزنوی اور اس کے باپ سبکتگین سے متعلق ایسی باتوں سے متعلق مسلمان مورخین لکھتے ہیں۔ جیپال اور سبکتگین کی دو لڑائیوں اور جیپال اور سلطان محمود کی ایک لڑائی کا حال جو بیان ہوا ہے اس کو اگر پڑھا جائے اور یورپی مورخوں کا بیان بھی دیا جائے اور یورپی مورخوں کا بیان بھی یاد کیا جائے اور تحقیق کی جائے کہ آج تک کسی نے ان عالیجہ مورخوں سے یہ دریافت کرنے کی بھی جرت کی کہ جناب آپ نے محمود کو اپنے باپ کی سلطنت میں سوداگروں سے باتیں کرتے اور ہندوستان کے راجاؤں سے لڑنے اور ہندوستان کی دولت غزنی لے جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے خود سنا تھا اور جیپال کو رسیوں سے باندھنے اور اس کے ہمراہیوں کو کان پکڑ کر لے جاتے اور مارتے ہوئے خود دیکھا تھا؟ یہ محض زینت کلام کے طور پر آپ کے دماغ کی اختراع ہے، اور یہ حالات اور اسباب جو آپ نے بیان کیے ہیں کس تاریخ یا کس ماخذ سے آپ کو معلوم ہوئے ہیں؟ مسلم مورخین مزید لکھتے ہیں کہ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ انہیں یورپی مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے اثبات مدعا کے لیے تمام ہندو اور یورپی مصنفین اسی طرح پیش کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں گویا انہوں نے اپنی تحقیق حد کمال تک پہنچا دی ہے، اور اب ان کے مخاطب کو علم الیقین اور عین الیقین کے مدارج سے گزر کر حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان کی نفسیات سے واقف ہو چکے ہیں ان کو موقع حاصل ہے کہ وہ بلا تکلف ان کو احمق اور الو بنا کر اپنا الو سیدھا کریں اور ان کے جہالت مابیوں اور حماقت کا تماشا دیکھ دیکھ کر لطف اٹھائیں اور کہکے لگائیں۔ مسلم مورخین مزید لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی اگر واقعی لوگوں کو مسلمان بنانے اور جو انکار کرے اس کو فوراً قتل کر ڈالنے کا شوقین تھا تو تعجب ہے کہ راجہ جیپال 8 مہینے تک اس کے پاس ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے تھا اور مسلمان نہ ہوا، بلکہ ہندو کا ہندو بنا ہوا صحیح سلامت واپس اپنے مرکزی شہر لاہور پہنچ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے خراج گزاری اور فرما برداری کا اقرار تو کر لیا مگر مسلمان ہونے کی فرمائش کبھی نہیں کی۔ اگر فرمائش کی تھی تو اس کے انکار پر اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جیپال تو اس کے باپ سے بھی 2 مرتبہ پہلے لڑ چکا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اقرار اطاعت اور اخراج گزاری کے وعدہ پر رہائی پا کر دوبارہ حملہ کیا اور اب 6 بار حملہ آور ہو کر محمود کے پنجے میں گرفتار ہوا تھا۔ ایسے بدعہد دروغ گو اور فتنہ برپا کرنے والے کو سوائے محمود کے اور کون ہے جس نے اس طرح رہائی دی ہو اور عزت کے ساتھ اس کے علاقوں کی طرف رخصت کیا ہو؟ تو کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی سفید جھوٹ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ظالم اور جیپال کو مظلوم بتایا جاتا ہے اور جیپال کی یورش کو محمود کا حملہ قرار دے دیا جاتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے جیپال کو کولو قرار لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ کیا اور خود چند مہینے یعنی محرم 393 ہجری میں سیستان کی طرف گیا، اس لیے کہ 9 مفتوح علاقے میں بدامنی کے آثار پیدا ہوئے تھے جن کو محمود نے جا کر رفع کیا اور وہاں سے واپس آ کر 2-3 سال تک غزنی میں مقیم رہا۔ اس عرصہ میں اس نے کیا کیا کام کیا اور کن مشاغل میں مصروف رہا ان کو بیان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، مگر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کا اس کو بھول کر بھی خیال نہ آیا۔ حدود ہند کی جانب سے بالکل مطمئن اور بے فکر تھا کیونکہ سلطنت پنجاب سے اس کی صلح تھی اور برائے نام خراج جس کا وعدہ جیپال سے اس نے لیا تھا سالانہ غزنی پہنچ رہا تھا۔ مسلم مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجہ جیپال جب غزنی سے لاہور پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے انند پال کو فرما روائی پنجاب بنایا۔ بیٹے نے باپ کے لیے تخت خالی کرنا چاہا مگر جیپال نے انکار کیا اور انند پال کو محمود کی مخالفت نہ کرنے اور سالانہ خراج دیتے رہنے کی وصیت کر کے خود اپنے مذہبی عقیدے کے موافق آگ میں جل مرا۔ اس موقع کو تمام مورخین نے متفقہ طور پر اس طرح لکھا ہے: جیپال ایک مذہبی عقیدے کے موافق جو کہ راجہ 2 مرتبہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے اس کو آگ میں جل کر مر جانا چاہیے، آگ میں جل کر مرا تھا۔ پرشاد ستارہ ہند نے اپنی کتاب آئینہ تاریخ نما میں ایک سنسکرت زبان کا لفظ تشائل استعمال کر کے بتایا کہ تشائل پھوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جیپال اسی آگ یعنی تشائل میں جل کر مرا تھا۔ ظاہر ہے جیپال کے اس طرح مرنے نے ہندوستان کے مذہبی گروہوں میں خاص اثر کیا تھا اور مذہبی پیشواؤں یعنی برہمنوں نے راجہ کے اس حسن عمل کا حال سن کر اس کو یقیناً مذہبی شہید کا مرتبہ دیا، جس کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی سے نفرت اور عداوت اور جیپال کے جانشین انند پال سے محبت اور ہمدردی کا جوش پیدا ہونا لازمی تھا۔ ہندوستان کی آب و ہوا کے مخصوص اثر اور تمام مذکورہ واقعات کو ذہن میں رکھ کر اگر غور کیا جائے تو اس زمانے کے ہندوستان میں کس طرح سلطان محمود کے متعلق نفرت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے، اور نوزائیدہ برہمنی مذہب اور پرانے مسخ شدہ بدھ مذہب کے مناقشات دونوں مذاہب کے پنڈتوں نے فراموش کر کے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اتفاق اور اتحاد اور دونوں مذاہب کے درمیان ایک مشترکہ راہ اختیار کر کے تمام باشندگان ہند کو سلطنت غزنی کے خلاف آمادہ ہو جانے کی کوششیں کی تھیں۔
چنانچہ جےپال کی خودکشی کے بعد ہندوستان میں فوراً ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی گئی جس میں بدھ اور برہمنی مذہب کے ماننے والے دونوں شریک کیے جا سکتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بادشاہوں اور لڑائیوں کی تاریخ لکھنے والے جب واقعات پر رائے زنی کرتے ہیں تو مذاہب اور قوموں کی تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں اور حقیقت حال کا چہرہ بے نقاب کرنے میں کما حقہ تلاش اور جستجو سے کام نہیں لیتے۔ جےپال کے بار بار سلطنت غزنی پر حملہ کرنے اور 3 مرتبہ شکست پانے کے بعد خودکشی کرنے اور اس کے بعد آنند پال کے بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے کا جہاں ایک طرف یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا، وہاں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ اہم ایک یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ہندوستان کے 2 رقیب مذاہب یعنی بدھ اور برہمنی مذہب کے عالموں اور پیشواؤں میں ایک زبردست صلح قائم ہو کر آئندہ کے لیے مذہبی کشمکش بالکل نابود ہو گئی، اور پنجاب کی بدھ حکومت کے برباد ہونے پر بدھ مذہب کے پیروکار اکثر اس جدید مذہب میں جذب ہو گئے جو ہندوستان کے پنڈتوں نے پنجاب اور غزنوی کی حکومتوں میں مذکورہ سلسلہ جنگ قائم ہونے کے سبب تجویز کیا تھا اور جس کا نام وشنتو مت رکھا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مذہب کی ایک الگ مستقل مذہب بننے کی صلاحیت شنکر آچاریہ کی تعلیمات نے مہیا کر دی تھی، جو محمود غزنوی سے تھوڑے ہی دنوں پہلے برہمنی مذہب کو بہت کچھ مرتب اور مدون کر چکا تھا۔ چنانچہ اسی کے متعلق ڈاکٹر بیلیو ہنٹر تاریخ اہل ہند میں اس کا اس طرح ذکر کرتا ہے: وشنو پران کی تاریخ تصنیف 1045 عیسوی سے شمار کرنی چاہیے۔ اس پران میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قدیم روایتیں قلم بند ہیں جو شیو اور بدھ متوں کے ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں۔ اس پران کے مسائل براہ راست وید سے نہیں لیے گئے بلکہ 2 مشہور رزمیہ نظموں کی وساطت سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ 18 پرانوں یعنی علم الہی کی سنسکرت کتابوں میں سے ایک ہے جس میں برہمنوں نے وشنتو اور پشو کے مخالف مذہبوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ مورخ ہنٹر، جسے عموماً ہند نواز مورخ کہا جاتا ہے، وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے صرف مسلم دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہندو نوازی میں سلطان محمود غزنوی کے خلاف لکھنے میں پیش دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال پشاور کے نواح میں راجہ جےپال کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کی ساری توجہ سیستان کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے کہ سیستان پر کرامتیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور بقول مورخین سلطان محمود غزنوی کرامتہ کو اپنا سب سے بڑا اور شدید دشمن خیال کرتا تھا۔ چنانچہ راجہ جےپال کی شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح سیستان کے کرامتیوں کے خلاف حرکت میں آیا اور ان پر ایسی ضرب لگائی کہ سیستان کو ان سے خالی کرا دیا۔ دوسری طرف راجہ جےپال کا بیٹا آنند پال ایک طرف تو اپنے باپ جےپال کا تسلیم کردہ خراج روانہ کر کے سلطان محمود غزنوی کو مطمئن کرتا رہا، اور دوسری طرف باپ کی بے عزتی کا انتقام لینے کی آرزو میں ہندوستان کے دوسرے راجاؤں، برہمنوں اور پنڈتوں سے مدد کا خواہاں رہا اور ان سے اعانت کی التماس بھی کرتا رہا۔ چنانچہ راجہ جےپال کی بدترین شکست کے بعد سلطان محمود غزنوی نے جب سیستان کے حالات کو بھی اپنے حق میں درست کر دیا اور وہاں سے اس نے کرامتہ کو نکال باہر کیا، تو اس کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ کرامتہ نے بحرین سے ایک مہم بذریعہ سمندری جہاز سندھ کی بندرگاہ دیبل اور ٹھٹھا میں بھیجی ہے۔ ان کرامتہ نے سندھ میں وارد ہو کر سندھ کے راجاؤں سے محمود کے خلاف معاہدے اور ہر قسم کی امداد پہنچانے کے وعدے کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنند پال کی حمایت پر اس طرف کے تمام راجا آمادہ ہو گئے، اور حمید خان جو کرامتی تھا اس کا پوتا یا نواسہ نام جس کا داؤد بن نصر تھا اور جو ملتان کا ولی تھا، وہ بھی چونکہ کرامتی تھا لہذا وہ بھی محمود کی دشمنی پر اترا اور محمود کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے آنند پال کے معاہدوں میں شریک ہو کر کرامتہ کے لیے ملجا و ماوا بن گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتان کی کرامتی ریاست کے متصل کوئی ہندو ریاست تھی، اس کا نام مورخین نے باطنا، کچھ نے بائنا، کچھ نے بھیڑا بتایا ہے۔ جس طرح اس ریاست کا نام ہر مورخ جدا جدا بیان کرتا ہے، اسی طرح اس کے محل وقوع میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی اس ریاست کو پشاور کے شمال میں بتاتا ہے، کوئی اس کو ٹھٹھا یا کراچی کا دوسرا نام سمجھتا ہے، کسی نے اس کو موجودہ ریاست پٹیالہ کا مقام بٹھنڈا سمجھا ہے، کوئی اس کو متھرا اور کنوج کے قریب بتاتا ہے اور اس کو راجپوتانہ میں جگہ دیتا ہے۔ غالباً نام کی اختلاف نے محل وقوع میں بھی اختلاف پیدا کر دیا ہے، مگر واقعات کی تفصیل سے کم از کم اس ریاست کی حدود راست ملتان کی حدود سے ملتی تھی، اور غالباً اس کا محل وقوع ملتان سے جنوب اور مغرب اور دریا سندھ اور بلوچستان اور ریاست مکران کے درمیان تھا۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ریاست ملتان کے جنوب اور دریا سندھ کے مشرقی جانب تھی۔ یہ ریاست یقیناً منصورہ کی بربادی کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس ریاست کے فرما روا کا نام بجے رائے تھا۔ اس ریاست کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے محمود کے پاس 2 وجوہات تھیں۔ پہلے یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ پشاور کے نواح میں جو راجہ جےپال کی جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں بھیرا یا بھاٹیا کے راجہ بجے رائے نے سلطان محمود کے خلاف جےپال کی مدد کی تھی،
اور راجہ بجیرائے کا ایک لشکر راجہ جے پال کے ساتھ دیتے ہوئے محمود کے خلاف لڑا بھی تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ راجہ جے پال کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے طلایہ گر اور مخبر بڑی تیزی سے دریا سندھ کے مشرقی حصوں میں سرگرم تھے، اس لیے کہ یہ حصے کرامتہ کا مرکز بنتے جا رہے تھے۔ محمود چونکہ کرامتیوں کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا ہر جگہ ان پر نگاہ رکھنا چاہتا تھا، اور جہاں کہیں بھی ان کا اجتماع ہوتا یا وہ قوت پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ ان پر حملہ آور ہوتا اور ان کا خاتمہ کرنا اپنا فرض اولین خیال کرتا تھا۔ ان دنوں بجیرائی کی ریاست بھاٹیا میں چونکہ کرامتیوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے راجہ بھاٹیا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جو کرامتہ کا دشمن ہو رہا تھا تو اس کی بھی بڑی وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ کرامتی ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اپنا فریضہ خیال کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا تھا، حجر اسود کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ کرامتہ کا یہ فعل یقیناً سلطان محمود غزنوی کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ ہر صورت میں انہیں نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ کرامتہ نے خلیفہ بغداد کے مفادات کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا تھا، اور چونکہ ان دنوں خلافت بغداد پر ویلمی قابض اور حاوی تھے، لہٰذا کرامتیوں کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی ویلمیوں کا بھی دشمن ہو گیا تھا، اور خلیفہ بغداد کو جہاں وہ ویلمیوں کے چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا، وہاں وہ خلیفہ بغداد کے علاوہ عالم اسلام کو ان کرامتیوں سے بھی محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہاں تک ویلمیوں کا تعلق ہے تو تاریخ کے اوراق میں انہیں بنو بویا بھی کہا کر پکارا جاتا ہے۔ یہ ایران کی سطح مرتبہ کا ایک اہم ترین خاندان تھا جس نے عراق، خراسان اور ماورا نہر کے علاقوں پر حکومت کی۔ اس خاندان کے بڑے کا نام چونکہ بویا تھا، اس لیے یہ اسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بویا کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام احمد، دوسرے کا نام علی اور تیسرے کا نام الحسن تھا۔ یہ لوگ ویلمیوں کی آبادی میں شامل تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یہی ابتدا میں اپنے ہم وطن مالکان بن کالی کے پیروکار تھے، بعد میں مروادیج کے ساتھ مل گئے تاکہ دونوں باہم ہو کر تبرستان کی زیدی ریاست سے مقابلہ کریں، لیکن جب علی کچھ دن کے لیے اصفہان کا مالک ہوا اور پھر مستقل طور پر فارس کا حکمران ہو گیا تو اس نے مروادیج سے نجات حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد سے منظوری اس شرط پر حاصل کر لی کہ اس صوبے پر اس کی حکومت رہے گی۔ ویلمیوں یا بنو بویا کے سب سے بڑے بھائی علی نے فارس پر قبضہ جمائی رکھا اور اس کے دوسرے بھائی الحسن نے سارے الجبال پر قبضہ کر لیا۔ تیسرے بھائی احمد نے کرمان اور خوزستان کو اپنے تسلط میں کر لیا۔ چنانچہ ان مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لینے کے بعد یہ ویلمی دوسری جماعتوں کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں شریک ہو گئے۔ آخر 334 ہجری یعنی 943 عیسوی میں احمد فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے وہاں جو نظام حکومت قائم کیا وہ 447 ہجری تک قائم رہا۔ ان تینوں ویلمی بھائیوں نے بعد میں اپنے لیے القاب حاصل کیے۔ ان میں احمد نے معز الدین، علی نے عماد الدولہ اور الحسن نے رکن الدولہ کا لقب اختیار کیا۔ ان کی وفات پا جانے پر عز الدولہ کو، جو رکن الدولہ کا بیٹا تھا، اس خاندان کا سردار تسلیم کیا گیا۔ عز الدولہ نے خاندان بیویہ میں مکمل اتفاق اور اتحاد قائم کیا۔ عراق کی مملکت نے جو ان ویلمیوں کے تحت تھی، عباسی خلیفہ کی اس آخری مستحکم پناہ گاہ میں حکومت کا وہی طرز جاری رہنے دیا ہے جو دیگر مقامات پر مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ عراق کی ولایت کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل تھی، اور وہ یہ کہ بغداد خلافت کا مرکز تھا۔ ویلمیوں یا بنو بویا نے اس پر قبضہ کر کے انتظام حکومت میں کوئی خاص تبدیلی نہ کی، کیونکہ جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے تھے وہ مسلک چونکہ اقلیت میں تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اگر بغداد سے انہوں نے خلافت ختم کرنے کی کوشش کی تو ان کے مخالف مسلک والے ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ چنانچہ ان کے لیے بہتری یہی تھی کہ اسے اپنے اقتدار میں رکھا جائے اور دوسرے مسلک والوں سے دشمنی نہ لی جائے جو اکثریت میں تھے۔ ویلمیوں نے ہمیشہ اپنا طرز عمل ایسا ہی رکھا جیسے وہ دوسرے مسلک والوں سے سچے دل سے محبت کرتے ہوں، تاہم انہوں نے اپنے مسلک والوں کے لیے بڑا کام کیا۔ اپنے مسلک میں انہوں نے نئی نئی رسومات اور بدعتیں جاری کیں اور ان رسومات کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اپنے مسلک کے مدرسے بنائے اور علیحدہ عبادت کی جانے لگی، اور عبادت کے اندر بھی انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ بنو بویا کی حکومت ابتدا ہی سے قوی اور مضبوط نظر آتی تھی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں بعض کمزوریاں ایسی بھی تھیں جو آخر اس خاندان کے زوال کا باعث بنیں۔ ان کمزوریوں میں سے کچھ اندرونی پیداوار تھیں اور کچھ بیرونی، جن میں سے ایک تو سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب تھا، کیونکہ 1000 عیسوی کے قریب بحیرہ ہند کی طرف مغرب کے ساتھ تجارت کی جاتی تھی۔ اس کا راستہ خلیج فارس کے راستے سے نہیں رہا، بلکہ اس کا رخ بحر کلزم کی طرف بدل گیا۔ اس کے علاوہ افریقہ میں فاطمیوں کا اقتصادی غلبہ اور ان سب کمزوریوں سے بڑھ کر وہ خانگی اور خلقی کمزوری تھی جو ان کے علاوہ اسی زمانے کی مشرق کے قریب کی بہت سی حکومتوں میں مشترک تھی۔ زوال کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ ویلمیوں کی قوت منتشر تھی۔
ابتدا ہی سے ان کے 3 گروہ الگ الگ ریاستوں میں حکمران تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی حکومت متحد نہ تھی، چونکہ ان ویلیوں نے خلیفہ بغداد کو ایک طرح سے بری طرح اپنے چنگل میں لے رکھا تھا اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ لہٰذا ان ویلیوں کے چنگل سے سلطان محمود غزنوی خلیفہ بغداد کو رہا کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی عباسی خلیفہ بغداد کو اپنا روحانی پیشوا خیال کرتا تھا۔ اسی بنا پر وہ خلیفہ بغداد پر ویلیوں کے تسلط کے خلاف تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی کو ایسا کرنے کا موقع اس لیے نہ ملا کہ ایک تو وہ کرامتا کے ساتھ بری طرح مصروف رہا، دوسرے جےپال نے لڑائیوں کی ابتدا کر دی، اور جےپال کے بعد جب آنند پال نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو مدد کے لیے پکارا کہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کیا جائے، تب سلطان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ ہندوستان کے راجاؤں کو اپنے سامنے زیر نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی غزنی کی سلطنت محفوظ نہیں رہتی۔ چنانچہ جب لاہور کے راجا آنند پال نے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد کے لیے پکار لیا، تب سلطان محمود غزنوی نے عہد کر لیا کہ وہ باری باری ہندوستان کے ان راجاؤں سے خوب نمٹے گا۔ جہاں تک کرامتا کا تعلق تھا تو ان کا جد امجد ایک شخص کرامتا ہمدان تھا۔ یہ خوزستان کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے اپنا زیادہ وقت کوفہ میں گزارا۔ اس نے ایک دارالحجرہ کے نام سے اپنا ایک مرکز قائم کیا تھا اور بہت سے شاگرد اور متقین اپنے ارد گرد جمع کر لیے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص ابو سعید نے ان کرامتیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ ابو سعید اپنی جمعیت کی تیاری میں پہلے ہی مصروف تھا۔ آخر حصول جمعیت کے بعد وہ 286 ہجری میں خود ہی مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کرب و جوار کے دیہات اور قصبات کو تاراج کیا، پھر بصرہ کو فتح کرنے کے عزم سے روانہ ہوا۔ خلیفہ بغداد کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو سعید نے فتح پائی۔ ابو سعید کے لشکر نے خلیفہ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی اور خلیفہ کے ہزاروں لشکریوں کو اس آگ میں جھونک دیا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ ابو سعید حشر، قیامت اور حساب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہائی درجہ کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کروا دیا، بہت سی مسجدیں منہدم کیں اور عازمین حج کے کئی قافلوں کو لوٹا۔ آخر 301 ہجری میں یہ اپنے ایک خادم السلبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابو سعید نے اپنے بڑے بیٹے سعید کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا، لیکن اس سے چھوٹا بیٹا ابو طاہر اپنے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے خود ہی باپ کا جانشین ہو گیا۔ اپنے باپ ابو سعید کے قتل کے بعد اپنے بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے طاہر باپ کا جانشین ہوا اور اس نے حجر، احصار، کثیف، طائف، بحرین کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو طاہر خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا اور اپنے کرامتی اور باطنی پیشروؤں سے بڑھ کر اسلام کے در پہ استحصال ہوا۔ انہی دنوں خلافت بغداد کافی کمزور تھی، اس لیے اس کرامتی ابو طاہر کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ اس نے بصرہ پر حملہ کیا، وہاں کافی تباہی پھیلائی، حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، کوفہ پر لشکر کشی کی، کوفہ کو فتح کر لیا۔ انبار فتح کرنے کے بعد رمبا پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان تمام مارکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمان لشکریوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا، بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا۔ ابو طاہر نے شہر حجر کو دارالحکومت بنانے کے بعد وہاں اپنے مسلک کی ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کو اس نے دارالحجرہ کے نام سے موسوم کیا۔ اب اس پر یہ خبر سوار تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج اور طواف کو چھوڑ کر دارالحجرہ کا رخ کریں۔ اس نے اسی مقصد کے لیے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے دارالحجرہ میں نصب کرنے کی ترکیب سوچی۔ 319 ہجری میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچا۔ چنانچہ ابو طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر تیغ برہنہ لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال اسباب لوٹ لیا۔ مکہ شہر پر بھی کرامتیوں نے کافی قتل و غارت گری کی۔ حرم شریف میں 1700 محرم شہید ہوئے۔ چاہے زمزم اور مکہ شہر کے کئی دوسرے کنویں انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئے۔ ابو طاہر نے کعبہ کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے بلند آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ ہی ہو سکتا ہوں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ چنانچہ حجر اسود کو لا کر اس نے اپنی دارالحجرہ کی جامع مسجد کی مغربی جانب آویزاں کر دیا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک خانہ کعبہ کا حج امن کے مفقود ہونے کی وجہ سے موقوف رہا، اور اسی ابو طاہر کی اجازت سے ہر حاجی سے 5 دینار کی وصولی کی شرط پر دوبارہ حج شروع ہوا۔ آخر اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے یہی ابو طاہر چچے کے مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی المناک اور بری حالت میں مرا۔ اس زمانے میں بدامنی بہت تھی اور کئی لوگ مہدی ہونے کے دعوے دار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ ان مدعی حضرات میں زکریا اور یحییٰ کرامتی بھی شامل تھے۔ بہرحال اس طاہر کے بعد کرامتیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے مذہب کے اندر ایسے اصول اور رسومات جاری کر دیں جس سے انہوں نے اسلام کا حلیہ تک بگاڑ کر رکھ دیا۔
اسی بنا پر سلطان محمود غزنوی ان کا بدترین دشمن تھا اور کہیں بھی انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، چونکہ ان دنوں کرامتی گروہ در گروہ ہندوستان کا رخ کر رہے تھے، اس لیے کہ ملتان میں کرامتیوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی تھی اور اس حکومت کو وہ مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے استحکام کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے روابط بھی قائم کر رکھے تھے، تاکہ اگر مسلمان ان کے خلاف حرکت میں آئیں تو مقامی راجاؤں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس طرح وقتی طور پر سلطان محمود غزنوی بغداد پر قابض اور تسلط رکھنے والے بنو بویہ کو بھول کر ہندوستان میں کرامتیوں کے در پہ ہو گیا تھا، اور چونکہ ہندوستان کے راجا کرامتیوں کی پشت پناہ بن رہے تھے، لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے ان راجاؤں کو بھی رگیدنے کا ارادہ کر لیا تھا۔